اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، سیرت النبی کی کتاب عبداللہ فارانی نے لکھی ہے، عنوان ہے قدم با قدم، یعنی ایک ایک قدم چلتے ہوئے کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، کس طریقے سے لوگوں کو راضی کیا مسلمان ہونے پہ، اور اس میں کون کون سی تکلیفیں ان لوگوں کو بھی برداشت کرنی پڑی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو براہ راست ان کے ٹارگٹ تھے۔ حضرات گرامی، اب کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے ہیں، آپ کی ٹیم جو ہے وہ کافی سٹرونگ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے ہیں، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہے، مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی، سب سے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے دگنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز خرید نہ سکیں، ان سے شادی بیاہ نہ کیا جائے اور ان کے لیے صلح بالکل قبول نہ کی جائے، ان کے معاملے میں کوئی نرمی نہ اختیار کی جائے، یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ نہ پیدا ہونے دیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنو ہاشم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کریں۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی، اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرنے کے لیے اس کو کعبہ میں لٹکا دیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی ہے۔ حضرات گرامی، جس نے عمرہ کیا ہے یا جس نے حج کیا ہے، وہ جا کے صحیح اس کا تعین کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی گئی اور آپ کی وجہ سے آپ کے پورے خاندان کو کس طریقے سے تکلیف دی گئی، کہ وہ گھر جو ان کا آبائی ہے، جس میں وہ ہمیشہ سے رہ رہے ہیں، دادا پردادا اور متولی خانہ کعبہ کے، ان کو محصور کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب ایک چھوٹا سا جگہ ہے جو کہ خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہی۔ حضرات گرامی، وہاں پہ ایک معاہدے کے تحت ان کو محصور کر دیا گیا، اور اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ دیکھیں، وہ بھی خاندان میں سے تھا، لیکن اس کو اس گھاٹی میں نہیں جانے دیا گیا، مجبور نہیں کیا گیا کہ تم بھی اس گھاٹی میں رہو۔ حالانکہ باقی بنی ہاشم کے لیے یہ پابندی لگ گئی کہ آپ لوگوں نے اس گھاٹی میں ہی محصور رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا آپ لوگوں نے۔ یہ معاہدہ ایک کر لیا، اور معاہدے کے تحت صرف ایک ابو لہب جو ہے اس کو چھوڑ کر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یوں بھی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 ایئر یعنی 46 سال تھی۔ بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر دن گزارے۔ جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس حضرات فوراً وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید لیں، لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہ پہنچ جاتا اور کہتا، لوگو محمد کے ساتھی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے وہ چیز ہی نہ خرید سکیں۔ تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو۔ چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور یہ حضرات ناکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ جاتے۔ وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ رونے لگتے۔ ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان، ان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں پہ قید کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اب حضرات گرامی، جو قبیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ایک گھاٹی میں محصور ہو گیا، تو باقی مسلمانوں نے پھر کیا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے طور پہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا۔ ان لوگوں میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ ان میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ بن حجش اور ان کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ عبید اللہ بنت جہش حبشہ جا کر اسلام سے پھر گیا تھا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر رہیں۔ ان سے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں بہترین پناہ مل گئی۔ اس بات سے قریش کو اور بھی زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کیے۔ تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی جبے بھی شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کو بھی تحفے دیے تاکہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ بادشاہ کے سامنے جا کر دونوں نے سجدہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ اب انہوں نے بادشاہ سے کہا، ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی کے ہاں ہیں۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دیے۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا، نجاشی سے بات میں کروں گا۔ ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکیں اور اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے تھے۔
مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا کیا بات ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں ایک رسول بھیجے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا اس لیے کہ یہ بات انجیل میں آ چکی تھی۔ حضرات گرامی، آج یہاں تک ہم کلام کو کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل پھر حاضر ہوں گے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی وہاں پہ کام کیا اس کے بارے میں کل انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ جو سفر ہے تبلیغ کا سفر، اسلام کا سفر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سفر، یہ بڑا کٹھن سفر ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم ایویں ہی نہیں مسلمان ہو گئے، ہمارے مسلمان ہونے تک پتہ نہیں کتنی جانیں شہید ہوئی اور کتنے مال جو ہیں وہ، اور کتنی تکلیفیں ہمارے آبا نے، ہمارے بڑوں نے اٹھائی ہیں، تو اس کے بعد پھر جا کے ہوتا ہے یہ روشنی ملتی ہے، اور ہم لوگ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں بھی آج آزادی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہم ایکٹیویٹی اپنے مذہب کے مطابق ہر ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے حاصل نہیں ہوئی، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ سب سے بڑی قربانیاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے بھی وہاں پہ ان کے عزیز و قربا تھے، اور جو بھی مسلمان ہو جاتے تھے اس کے بعد ان کو بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی۔ حضرات گرامی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی تکلیفوں کے بدلے میں ہمیں آرام اور سکون کی زندگی عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔